بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج کل کے جو حالات ہیں، نفس نفسی کا عالم ہے، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، تنگ دستی اور بے روزگاری ہر جگہ عام ہو چکی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے گھروں میں فاقہ کشی آ پہنچی ہے اور خود کشی تک کی نوبت آ چکی ہوتی ہے۔ اس حال میں انسان بے بس و لاچار اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ رزق کی خاطر، روزی کی خاطر، اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر مختلف کام کرتا ہے، مختلف طرح سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سب کچھ کرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے، پر ایک کام نہیں کرتا کہ جس کا وہ بندہ ہے اس کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس اپنے مالک حقیقی سے نہیں مانگتا، باقی سب لوگوں سے مانگتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے، جو رب سے نہیں مانگتا وہ سب سے مانگتا ہے، اور جو رب سے مانگتا ہے اسے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بنی اسرائیل کا ایک عابد بقدر کفایت رزق حلال کماتا اور باقی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا۔ ایک مرتبہ مسلسل کئی روز تک اسے کہیں سے بھی مزدوری نہ ملی اور فاقوں تک نوبت پہنچ چکی۔ کئی روز تک گھر میں چولہا نہ جلا، وہ خود بھی بھوکا رہا اور اہل عیال بھی بھوک کی مشقت برداشت کرتے رہے۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا، کل میں روز مزدوری کے لیے جاؤں گا، تم دعا کرنا۔ اللہ عز و جل تمام مخلوق کو رزق دینے والا ہے، وہ ہمیں بھی محروم نہ رکھے گا۔ اس کی زوجہ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ تم یقین کامل کے ساتھ رزق کی تلاش میں نکلو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور راہ نکالے گا۔ صبح سویرے وہ عابد نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر مزدوری کی تلاش میں نکلا، اور وہ بھی دوسرے مزدوروں کے ساتھ چوک چوراہوں پر جو جگہ بنی ہوتی ہے اس جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جس کو ضرورت ہوگی وہ مجھے مزدوری کے لیے لے جائے گا۔ یک کے بعد دیگرے تمام مزدوروں کو کوئی نہ کوئی اجرت پر کام کروانے کے لیے لے گیا، لیکن اس عابد کے پاس کوئی نہ آیا۔ جب اس عابد نے یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگا، اللہ عز و جل کی قسم، آج مالک حقیقی عز و جل کی مزدوری یعنی عبادت کروں گا۔ چنانچہ وہ دریا پر آیا اور وضو کر کے نوافل پڑھنے لگا اور سارا دن اسی طرح رکوع و سجود گزار دیا۔ شام کو جب گھر پہنچا تو اس کی زوجہ نے پوچھا، کیا کسی کے ہاں تمہیں مزدوری ملی؟ اس عابد نے جواب دیا، میں نے آج بہت ہی کریم مالک کے ہاں مزدوری کی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے اس مزدوری کا بہت اچھا بدلہ دے گا۔ دوسری صبح دوبارہ یہ عابد مزدوروں کی صف میں کھڑا ہو گیا، سب کو کوئی نہ کوئی کام مل گیا، لوگ انہیں اپنے ہاں لے گئے، لیکن اس کو کوئی نہ لے گیا، اس کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ اس نے دل میں کہا، خدا عز و جل کی قسم، آج پھر میں مالک حقیقی عز و جل کی مزدوری کروں گا۔ وہ دریا پر آیا، وضو کیا، خوب خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے لگا، سارا دن اسی طرح رکوع و سجود میں گزار دیا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو اس کی زوجہ نے اسے خالی ہاتھ دیکھا تو کہنے لگی، آج کیا ہوا؟ اس عابد نے جواب دیا، آج پھر میں نے اسی مالک کے ہاں مزدوری کی ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ مجھے اس مزدوری کا اچھا بدلہ دے گا۔ میری اجرت اس مالک کے پاس جمع ہو رہی ہے محترمہ، وہ ضرور مجھے مزدوری دے گا اور بہت اعلیٰ مزدوری دے گا۔ فاقوں کی ماری زوجہ نے جب یہ بات سنی تو شور سے جھگڑنے لگی کہ یہاں کئی دن سے فاقے ہو رہے ہیں، بچوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ دیکھی نہیں جاتی، ہم میں سے کسی نے بھی کئی دنوں سے ایک لقمہ تک نہیں کھایا، اور تم جس مالک کے ہاں مزدوری کر رہے ہو اس نے تمہیں آج بھی تمہاری اجرت نہیں دی، اس طرح کیسے گزارا ہوگا؟ اس بات پر وہ عابد بہت پریشان ہوا اور اس نے ساری رات کروٹیں بدلتے گزار دی۔ بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، اس کی اپنی حالت بھی قابل رحم تھی، بھوک کے مارے کہاں نیند آتی تھی۔ بالآخر صبح وہ پھر بازار گیا اور مزدوروں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ آج پھر اس کے علاوہ سب کو مزدوری مل گئی، لیکن اسے کوئی بھی اپنے ساتھ نہ لے گیا۔ کام کا ٹائم چلا گیا،
وہ عابد بھی آج پھر اپنے پروردگار عز و جل کی رحمت سے مایوس ہونے والا نہیں تھا۔ وہ دریا پر پہنچا اور وضو کرنے کے بعد اپنے دل میں کہا، میں آج پھر اپنے مالک حقیقی عز و جل کی مزدوری کروں گا، وہ ضرور مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ آج پھر اس نے سارا دن عبادت میں گزار دیا، لیکن شام تک اسے کہیں سے بھی رزق کا بندوبست ہوتا نظر نہ آیا۔ وہ مایوس نہ ہوا، اب وہ صرف سوچنے لگا کہ میں گھر جا کر بچوں اور بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اس کا حوصلہ ٹوٹنے لگا تو پھر اس کے یقین نے اس کی ڈھارس بندھائی کہ جس پاک پروردگار عز و جل کی تو نے عبادت کی ہے، تو اس کی عبادت کرتا ہے، وہ تجھے مایوس نہ کرے گا۔ اس کی ذات پر کامل یقین رکھ، وہ ضرور رزق عطا فرمائے گا۔ بالآخر وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو اس کے گھر کے اندر سے کھانا پکنے کی خوشبو آئی اور محسوس ہوا جیسے اندر بہت خوشی کا سماں ہے۔ سارے گھر والے خوشی سے باتیں کر رہے ہیں جیسے عید کا دن ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ مچ اپنے گھر میں خوشی کا سماں محسوس کر رہا ہوں۔ میرے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، میرے گھر میں خوشحالی ہے۔ بہرحال اسی سوچ بچار کے اندر اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی زوجہ نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت خوش تھی، اپنے شوہر کو دیکھتے ہی کہنے لگی، جس مالک کے ہاں تم نے مزدوری کی ہے وہ تو واقعی بہت کریم ہے، وہ بہت سخی ہے، وہ لاجواب ہے، بہت زبردست مالک ہے تمہارا۔ آج تمہارے جانے کے بعد اس کا قاصد آیا تھا، اس نے ہمیں بہت سارے درہم و دینار اور عمدہ کپڑے دیے، آٹا اور گوشت اور بھی بہت سارا سامان کافی مقدار میں دیا، اور کہا جب تمہارا شوہر آ جائے تو اسے سلام کہنا اور کہنا کہ تیرا مالک تیرا عمل قبول کر دیا ہے اس نے، اور وہ تیرے اس عمل سے راضی ہے۔ یہ اس کا بدلہ ہے، یہ اس کی اجرت ہے جو تو نے کام کیا تھا۔ اگر تو زیادہ کام کرتا تو تیرا اجر بھی بڑھا دیا جاتا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تو دنیا میں اس کے عمل کا کچھ اجر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اصل بدلہ تو جنت میں عطا فرمائے گا۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے کہ اللہ پاک کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ جو اس سے امید رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، جو اس پر توکل کرتا ہے وہ ہمیشہ منافع میں رہتا ہے۔ آج ہم پر تھوڑی سی بھی کوئی پریشانی آ جائے، تنگ دستی آ جائے، تو ہم وقت سے پہلے ہی خفا ہو جاتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں۔ اچھا، ہم ملکوں کے پاس، چودھریوں کے پاس، نوابوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ اللہ پاک دن میں 5 مرتبہ نماز کا حکم دیتا ہے، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اگر ہم مالک حقیقی کی عبادت کریں، اسی سے ہی مدد مانگیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے پروردگار عز و جل، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یقیناً وہ اللہ پاک ہمیں کبھی بھی لاوارث نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنی بندگی کرنے والا سچا بندہ بنائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرنے والا پکا سچا امتی بنائے، اور ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔